تو اب لعنت میں نہیں بھیج رہا، آپ کے چھٹے امام بھیج رہے ہیں، آپ کی اپنی کتاب سے ریفرنس دے رہا ہوں. اب فور ایگزامپل آپ کے نزدیک تو یہ معتبر کتاب ہے نا، تو میں تو نہیں کہہ رہا، آپ کے چھٹے امام خود بول رہے ہیں. تمہاری کتاب کہہ رہی ہے کہ لعنت ہے اس کے اوپر جو ہمیں انبیاء سمجھے یا ڈوب مرو. تمہاری اپنی بکس کے اندر بھی تمہارے ہی خلاف لکھا ہوا. اس کا مطلب تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان لگا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نعوذ باللہ آخری نبی نہیں ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم. سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں آلریڈی اپنی کافی ساری ویڈیوز جو ہیں وہ پوسٹ کر چکا ہوا ہوں، اور بہت سارے ایسے دجالی فتنے ہیں جو کہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کو ایکسپوز کر چکا ہوا ہوں. اور ہمیشہ کی طرح ان میں ٹاپ سر فہرست، جس کی میں 20 پلس ویڈیوز جو ہیں 20 پلس ویڈیوز جو ہیں وہ ایکسپوز کر چکا ہوں، اس کا جھوٹ بے نقاب کر چکا ہوا ہوں. وہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، وہ ہے حسن اللہ یاری. اور حسن اللہ یاری کے حوالے سے لاسٹ ویڈیو بھی میں نے ایک پوسٹ کی جس میں اس کا میں نے جھوٹ بے نقاب کیا، اور اسی کی کتاب نہج البلاغہ سے میں نے اس کا جھوٹ بے نقاب کیا. آج میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں، ایک ویڈیو میری نظر سے گزری ہے جس میں اس نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء سے افضل ہیں. تو آج میں قرآن سے اس کی دلیل دوں گا، اور دوسرا ان ہی کی کتاب، اور اس ہی کی کتاب اس کتاب جس کے بارے میں یہ خود کہتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہماری بہت معتبر بک ہے. تو آج میں اس ہی کی کتاب سے، آپ لوگوں کی ہی کتاب سے آپ کو ایک ریفرنس دوں گا، اور اس میں میں یہ چیز ثابت کروں گا کہ یہ جو بکواس کرتا ہے جس کا نام حسن اللہ یاری ہے، جو یہ جھوٹا یعنی کہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے اور آپ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. آپ لوگ اپنی بکس کو بھی نہیں پڑھتے، آپ لوگ صرف ان کو سنتے ہیں. اگر آپ اپنی بکس کو ہی پڑھ لیں، یہ ہماری کتابوں کی بات کرتا ہے کہ صحیح مسلم صحیح بخاری کی بات کرتے ہیں. میں آپ کی بک سے آپ کو ریفرنس دوں گا، آپ سرچ کریں، سرچ کر کے اس میں دیکھیں کہ آپ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ اس کو جب میں نیچے ریفرنس دوں گا آپ اس کو جا کے پڑھیں. اور پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو پھر تو آپ کی عقل پہ نہ، مطلب ان کے ماتم آپ لوگ ویسے نہ کریں، اپنی عقل پہ ماتم کریں کہ آپ کی بکس جو ہیں وہ آپ کے فقہ کی جو ہے نا وہ نفی کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، پہلے آپ یہ تھوڑی سی اس کا تھوڑا سا کلپ دیکھیں جو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو ٹوٹل تفصیل بتاتا ہوں. اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام بقیہ انبیاء سے افضل ہے. بقیہ انبیاء سے افضل ہے. آپ کہتے ہیں یہ عجیب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ دلیل لے کے آؤ نا، آپ کوئی دلیل لے کے آؤ قرآن کی روح سے یا حدیث کے روح سے. اب جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں وہ کہتا ہے کہ جو اہل بیت ہیں، ائمہ اہل بیت جتنے بھی ہیں وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں. نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ. یہ آپ دیکھیں کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اس کا مطلب تو انبیاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی ائمہ جو ہیں جن کو یہ معصوم کہتے ہیں، اور اگر یہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں، تو پھر اس کا مطلب تو نبوت کا سلسلہ جاری تھا. نبوت کا سلسلہ جاری ہے تو اس کا مطلب نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ سوال اٹھا دیا اس نے. ٹھیک ہے، اچھا پہلے میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم اس سے مطلب آگے میں آپ کو شیعوں کی یعنی کہ آپ ہی کی بک سے ریفرنس دوں گا، اور آپ کو اس کو باقاعدہ پڑھ کے سناؤں گا. تو پہلے تو ہم یہ سورہ بقرہ کی آیت جو اگر آپ سورہ بقرہ دیکھیں تو آخری دو جو آیات ہیں اس کی، تو جہاں سے شروع ہوتی ہے آخری دو آیات جو ہیں وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اب آپ اس کا ترجمہ سنیے. ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، اور مومنین بھی ایمان لائے. یہ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسولہ، نہیں ہم فرق کرتے اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی. وقالوا سمعنا واطعنا،
غفرانک ربنا ولیک المصیر، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی پروردگار، ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ جانا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں اس آیت میں، یہ جو آیت میں نے بھی پڑھی آپ کے سامنے، اس آیت میں ایک چیز تو واضح ہے کہ ہم کسی رسول کے درمیان فرق ہی نہیں کرتے، یعنی کہ ایمان والا جو ہے وہ ایمان کس پہ لاتا ہے؟ رسول بھی ایمان لائے اور مومن بھی ایمان لائے۔ ایمان کس چیز پہ لائے ہیں؟ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، خلاصہ بتا رہا ہوں، فرشتوں پر، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے درمیان فرق بھی محسوس نہیں کرتے، جتنے بھی رسول ہیں، یعنی کہ ان کے درمیان ہم ذرا سا بھی فرق نہیں کرتے۔ تو ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب جو اس کی بات ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور جو باقی ائمہ ہیں، ان کے امام ہیں، وہ انبیاء سے افضل ہیں۔ دیکھیں آپ، یہ کتنا بڑا بہتان ہے جو کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو لگا رہا ہے، تمام انبیاء پہ بھی لگا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا قرآن نے کسی جگہ پہ بھی اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تمام انبیاء پہ افضل ہیں؟ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تمام ایمان والوں کی طرح ہیں، جن کو ایمان لانا ضروری ہے تمام انبیاء پر، تو وہ انبیاء سے افضل کیسے ہو گئے؟ اب میں آپ کو آپ ہی کی بک سے چھٹے امام جو ہیں آپ کے، ان کا باقاعدہ طور پہ آپ کو میں ریفرنس دیتا ہوں، آپ بھلے جا کے دیکھیں۔ کتاب کا نام ہے رجال کشی، ٹھیک ہے، اور جو روایت ہے وہ 540 ہے۔ یہ بھی آپ کی اسکرین پہ آ جائے گی۔ اب آپ دیکھیں، یہ ریڈ لائن سے میں نے اس کو وہ کیا ہوا ہے، آپ سنیں۔ من قال انا، جس نے کہا بے شک انبیاء اف علیہ لعنت اللہ، جس نے ہمیں انبیاء سمجھا، یعنی کہ جس نے ہمیں انبیاء کہا اس پر بھی لعنت ہے۔ ومن شک، اور جس نے شک کیا فی ذالک فعلیہ لعنت اللہ، کہ اس نے ایسا گمان کیا کہ ہم ان جیسے ہیں یا ان جیسا عمل کرتے ہیں، تو اس پر بھی لعنت ہے۔ تو اب لعنت میں نہیں بھیج رہا، آپ کے چھٹے امام بھیج رہے ہیں، آپ کی اپنی کتاب سے ریفرنس دے رہا ہوں۔ بڑا شوق ہے نا اس کو، حسن اللہ یاری کو، سنی کتابوں سے ریفرنس دے کے۔ جو سنی کتابوں سے یہ ریفرنس دیتا ہے ان میں سے بھی بعض جو ہوتی ہیں وہ اس کے جو آتھر نکلتے ہیں وہ شیعہ کتب کے آتھر ہوتے ہیں۔ یہ شیعہ کتب کو دکھا کر اور سنی بک بتاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے آپ ہی کی کتاب رجال کشی 540 نمبر روایت، خود جا کے دیکھ لیں، سرچ کر لیں، اس کے اندر آپ کے چھٹے امام کہہ رہے ہیں۔ تو لعنت ہے، پھر سب سے پہلے لعنت تو اس کے اوپر جس کا نام حسن اللہ یاری ہے۔ دوسرے نمبر پر لعنت اس پہ جو یہ سمجھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جتنے بھی ائمہ بیعت ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں، تو لعنت ہے ان کے اوپر بھی جو یہ ایسا سمجھتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے چھٹے امام کہہ رہے ہیں۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ مناظرے کی باتیں کرتے ہیں، میں تو قرآن کی بات کرتا تھا مناظرہ کرنا، مجھے پتا ہے کہ کوئی قرآن ہی سے یہ ثبوت، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ یہ تو آپ کی، جیسے یہ کہتا ہے نا، یہ آپ کی مسلم ہے، پتہ نہیں غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ رجال کشی ہے، پتہ نہیں دجال کشی ہے، اب اس کی بھی پتہ نہیں کون سی، آپ نعوذ باللہ معاذ اللہ، پتہ نہیں آپ کی کون سی کوئی یہ ساری من گھڑت ہیں، کس کی لکھی ہوئی ہے، کیا ہے۔ اب فور ایگزامپل آپ کے نزدیک تو یہ معتبر کتاب ہے نا، تو میں تو نہیں کہہ رہا، آپ کے چھٹے امام خود بول رہے ہیں۔ تو اب تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری کتاب کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، تمہاری کتاب کہہ رہی ہے کہ لعنت ہے اس کے اوپر جو ہمیں انبیاء سمجھے یا انبیاء کی طرح ہمیں گمان کرے کہ ہم ویسا ہی ایکٹ کرتے ہیں، تو اس پہ لعنت ہے۔ کون دے رہا؟ آپ کے چھٹے امام دے رہے ہیں۔ یا ڈوب مرو، تمہاری اپنی بکس کے اندر بھی تمہارے ہی خلاف لکھا ہوا ہے، پھر بھی پتہ نہیں کون سی زندگی میں جی رہے ہو، کون سے جھوٹ میں جی رہے ہو۔ قرآن سے میں نے آپ کو دلیل دی کہ ٹھیک ہے نا، کسی بھی انبیاء میں ہم فرق ہی نہیں کرتے، ہم تو تمام انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں۔ جب ہر ایمان والا تمام انبیاء پہ ایمان لاتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، لیکن کیا نبی تو نہیں ہے نا۔ اگر وہ نبی ہے تو اس کا مطلب نبوت کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوا، اس کا مطلب تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان لگا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نعوذ باللہ آخری نبی نہیں ہے۔ کچھ تو حیا کر حسن اللہ یاری، کچھ تو حیا کر، ڈوب کے مر جا۔ کیوں اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ کیوں شیعوں کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تو سنیوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ جھوٹی روایتیں، من گھڑت حدیثیں، تمہارا سارا مذہبی جھوٹ پہ کھڑا ہوا ہے۔ یہودیت کی تم لوگ پیداوار ہو، او کو خدا کا خوف کھاؤ۔ مرنا ہے تجھے مرنا نہیں ہے کیا؟ مرنا ہے نا، تو اس بات کا جواب دے دے۔ تو تیرے اندر تو اتنی اوقات، تیری تو اتنی اوقات نہیں کہ اس بات کا جواب دے سکے۔ اور تم شیعوں تم ہی دے دو، تم ریسرچ کر لو، دے دو، اور اس سے جا کے خود سوال پوچھ لو مناظرے کے اندر، چل جاؤ خود مناظرے میں چلے جاؤ۔ میں نے تو مناظرے میں 10 دفعہ بلایا، آتا ہی نہیں ہے یہ بکواس، یہ آگے سے کرتا ہے میں بگوڑا ہوں، بگوڑا یہ ہے
اس کا نیچے ماڈریٹر آتا ہے، میں ہر دفعہ کہتا ہوں جی 3 شرائط ہیں وہ پوری کر لو، آ جاؤ. پہلی یہ کہ تم میرے چینل پہ آؤ گے، دوسری یہ کہ قرآن سے بات ہوگی، تیسری یہ کہ جو تو کہتا ہے تیرے پاس حضرت علی کا قرآن ہے تو رکھ کے بیٹھے گا. سب جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ. لعنت ہے ویسے حسن اللہ یاری، میں نہیں دے رہا لعنت، تمہیں تمہارے چھٹے امام دے رہے ہیں اور میں اس کو ڈبل کر کے دے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ تو ایک لعنتی آدمی اور تو جھوٹ پھیلا رہا ہے اور تو فتنہ انگیزی کر رہا ہے. جواب ضرور دینا شیعوں، جواب ضرور دینا. اس سے تو چلو آپ ہی پوچھ لو اس سے کہ بھائی اس روایت کا کیا مطلب ہے. دیکھنا آئیں بائیں شائیں کرے گا، ادھر بھاگے گا ادھر بھاگے گا، جیسے بندر چھلانگے نہیں مارتا جب اس کو حکومت مل جائے کہ جی وہ جو شیر آ گیا تو ادھر چھلانگ مارتا ہے ادھر چھلانگ مارتا ہے، میں کہتا جی میں تو یہی کچھ کر سکتا تھا. تو وہ یہی کچھ کر رہا ہے. اس کو اس کے عالم جو ہے واقعی میں غلط نہیں کہتے، یہ MI6 کا ایجنڈا ہے، اس کے بعد پتہ شتا اس کو کچھ نہیں ہے. اور ویسے بھی جب قرآن سے بات کرنے لگے تو اس کی آپ چہرہ تو دیکھا کریں، اس کی تھوکے نکلنا شروع ہوتی ہیں، منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا بات کروں. اب تو تمہاری کتاب سے دے رہا ہوں، ابھی بھی ذرا سی بھی غیرت ہے نا، ذرا سی بھی غیرت ہے حسن اللہ یاری تجھ میں تو خیر ہے ہی نہیں نا، غیرت والی تو پیداوار ہی نہیں ہے. ہاں اگر شیعوں تم میں تھوڑی سی بھی غیرت ہے نا، اس بات کا جو جواب دے دو، خود سرچ کر لو، نیٹ پہ اویلیبل ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.